حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک والد اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث شریف کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نے روایت کیا ہے۔ آپ کا نام انس بن مالک اور کنیت ابو حمزہ ہے۔ قبیلہ خزرج کے ایک فرد تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، اسے اپنی خدمت میں لے لے، قبول فرمائے، اس کی عمر، اولاد اور مال میں برکت کی دعائیں کرے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا اور مال اور اولاد اور عمر کی برکت کی دعا بھی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے، اس لیے آپ کا لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو شرف قبول بخشا اور آپ کی عمر 103 سال اور اولاد 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا۔ آپ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چھڑی تھی جس کو اپنے پاس بڑی ہی حفاظت اور احترام کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اپنی اولاد کو وصیت فرما رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس چھڑی کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد آپ بصرہ میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، اور جن صحابہ کرام نے بصرہ میں رہائش رکھی ہوئی تھی ان سے آخر میں آپ فوت ہونے والے تھے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2286 احادیث مبارکہ کی روایت کی ہے۔ برادران اسلام، ہر ایک چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کی بھی ایک روح ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق ہے، جس کو اس حدیث شریف میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک کاغذ کا پھول ہوتا ہے جس کی رنگت اور پتیاں بھی ہوتی ہے، دور سے بڑا خوبصورت اور بھلا دکھائی دیتا ہے، اسے دیکھنے والا حقیقی پھول میں اور اس میں فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی ماہر کاریگر نے اس کی ظاہری شکل اور رنگت ایسی بنا دی ہوئی ہے جیسی حقیقی پھول کی ہوتی ہے۔ اور اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب حقیقی پھول اور کاغذی پھول کی پتیاں اور رنگت بھی ایک جیسی ہے، لیکن کاغذ کے پھول سے نہ خوشبو آتی ہے اور نہ ہی اس میں مہک ہوتی ہے، تو جس پھول میں مہک ہوگی وہ حقیقی پھول ہوگا، جس میں اسی طرح ایک کانچ کا موتی ہوتا ہے جس کی بظاہر شکل لال جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی قیمت اور حسن و جمال میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کانچ کا موتی بازار میں 4 آنے 1 روپیہ 5 روپیہ میں مل جاتا ہے، لیکن اسی قسم کا ایک موتی جو حجم میں اس سے کمتر ہوتا ہے، جس کو لال کہتے ہیں، اس کی قیمت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پونڈ ہوتی ہے، اسی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت بھی اسی طرح ہے، جس کا حجم میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کانچ کے موتی کا ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، فرق نظر نہیں آتا، لیکن ان کے درمیان جو چیز تمیز کرتی ہے وہ آب ہے۔ جس موتی میں آب ہوتی ہے وہ لال کہلاتا ہے، اور جس میں آب نہیں ہوتی وہ کانچ کا منکا ہی ہے۔ جس چیز نے لال کو اتنا
قیمتی بنا دیا، اور کانچ میں موتی کو کم قیمت والا وہ آب ہے جو ان کے ظاہری حجم اور ظاہری شکل میں ایک جیسا ہونے کے باوجود ان کو جدا جدا کر دیتی ہے، ایک کو قیمتی اور دوسرے کو سستا۔ اسی طرح ایک مٹی کا مجسمہ ہوتا ہے جسے کسی مصور اور سنگ تراش نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں، پلکیں، ہونٹ اور قد و قامت دیکھ کر انسان حیران اور مبہوت ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اسے انسان نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک مجسمہ اور صرف ایک تصویر ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اس مجسمہ کو حقیقی انسان نہیں بننے دیتی؟ وہ روح ہے۔ جہاں روح آ جاتی ہے وہاں انسانیت آ جاتی ہے، جہاں روح نہیں ہوتی وہ محض ایک مجسمہ اور صرف ایک تصویر ہی ہوتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کاغذ کا بھی پھول ہے اور گلاب کا حقیقی پھول بھی ہے۔ گلاب کے پھول میں رنگت اور خوشبو اور مہک، اس کی رنگت بھی خاص ہے۔ جس میں یہ چیزیں ہوتی ہے وہ حقیقی پھول کہلاتا ہے، اور کاغذ کے پھول میں کتنی ہی خوشبو کیوں نہ اڈھیل دی جائے وہ حقیقی پھول نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دین کے وصول میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان کے علاوہ ساری عبادات اور ساری نیکیاں اس وقت تک ایک مجسمہ کاغذ کا پھول اور کانچ کے منکے کی طرح ہوتے ہیں جب تک اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اور محبت کی آب اور مہک نہیں ہوتی، وہ نہ ہی ان کی وہ قد و منزلت ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ اب مذکورہ بالا حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہانوں کے آسرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اسی روح آب اور مہک کا ذکر فرمایا ہے جو عبادت محبت مصطفیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا نہ کی جائے وہ کاغذ کے پھول کی طرح ہی رہتی ہے، اور جب اس کے اندر یہ آب روح اور مہک آ جاتی ہے تو وہ تصویر کانچ کا منکا اور کاغذ کا پھول نہیں رہتی بلکہ لال بن جاتی ہے، جو بادشاہوں کے تاج کی زینت بنتا ہے، اور وہ پتھر کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ ان میں زندگی آ جاتی ہے، اور وہ کاغذ کا پھول نہیں رہتے بلکہ اس میں مہک، جازیت اور دل فریبیاں آ جایا کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اگر آپ قسم اٹھا کر اس حقیقت کو بیان نہ فرمائے تو بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ بات حق اور سچ ہوتی ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں سننے والا ہماری بات مان لے اور ہماری تصدیق کرے، اور ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ اگر سننے والا ہماری بات ویسے نہیں مانتا تو ہم اپنے رب کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ ہماری اس بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں بالا تر ہے۔ آپ کی زبان پاک سے جو جملہ اور کلام نکلتا ہے وہ اللہ کے اس ارشاد گرامی کا پرتو ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی آپ وہی کلام فرماتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کلام پر اعتراض کرے یا اس میں شک کرے وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام قسم اٹھا کر اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ اگر کسی کمزور ایمان والے انسان کے لیے کوئی وہم، کوئی شک اور کوئی تعویل جس سے اصل حقیقت سے گریز اور انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گریز اور انکار کے سارے راستے بند ہو جائے۔ تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت بیان فرما رہا ہے، کس شان سے اس کے بیان کرنے کا بھی ایک عجیب انداز ہے، اور قسم اٹھا کر اس کو بیان فرمایا، اور یہ عام قسم کا قسم نہیں، جس طرح ہم
आम आदमी कसम उठा लेता है, बल्कि उसका एक ख़ास अंदाज, एक ख़ास शान व अज़मत व जलालत है, जिसमें मुतकल्लिम की एक रिफ़अतें भी चमक रही है। क्योंकि आपने जिन अल्फाज से कसम उठाई उनमें ये नहीं फरमाया कि मुझे अर्शो फर्श और आसमानों के रब की कसम है, और ना ही ये फरमाया कि मुझे चमकते सितारों और चांदो सूरज के रब की कसम है, बल्कि फरमाया मुझे उस ज़ाते अक़दस की कसम है जिसके दस्ते कुदरत में जाने आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह है। मैं उस ज़ाते पाक के रब की कसम उठाता हूँ जिससे गिरातर अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई ही नहीं, उससे कामिल और अकमल और मुकर्रम तर मौला करीम ने कोई चीज़ पैदा ही नहीं फरमाई। जब इस जैसी कोई चीज़ पैदा ही नहीं फरमाई तो उस जैसी कैसे हो सकती है। तो कायनात का सबसे मायानाज वर्षा, सबसे बड़ी हकीकत और उसका सबसे बड़ा तर्ज़ इम्तियाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस व अतहर है। और कसम उठाने का ये अंदाज़ और असलूब अपने अंदर एक एजाज़ी शान रखता है। फरमाया मुझे उस ज़ाते अक़दस व अतहर की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान और रूह है, और कलाम को मुदल्लल और मुअक्कद बनाने के लिए उनसे बेहतर कोई और असलूब हो ही नहीं सकता। आप कसम उठाकर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम, मैं तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। कम की ज़मीर का मुरज्जा अबू लहब और अबू जहल नहीं है, और ना ही उतबा और शैबा है। इसमें दाखिल हैं उनमें मुनकिरीन और ना मानने वाले, और निफाक की मर्ज से मरीज़ नहीं बल्कि उनसे मुखातिब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वो गुलाम और सहाबाए कराम है जो आपके इर्द गिर्द हल्का बांधे बैठे रहते हैं। और ये वो कुदसी गिरोह है जो अपना सब कुछ आपके कदमों में निछावर करता रहता है। फरमाया, ऐ मेरी महफिल में बैठने वालों, ऐ मेरे दीन को कबूल करने वालों, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, ऐ तलहा, तुम में से कोई आदमी भी उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि उनके दिल में हर चीज़ से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना हो, और ऐ उसे ईमान की नेमत हासिल ही नहीं हो सकती जब तक मेरे इश्क का मतवाला ना हो। वो इबादत उस वक्त तक कागजी फूल रहेंगी जब तक उनमें इश्क मुस्तफ़ा की महक नहीं होगी, और ये कांच का मोती ही रहेंगी जब तक उनमें मोहब्बत मुस्तफ़ा की आब नहीं होगी। वो लाल और गौहर तब तक नहीं बनेंगी जब तक उनमें इश्क मुस्तफ़ा का नसीब होगी। वो मुजस्समा बेकार और बेजान तस्वीर ही रहेगा जब तक उसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा की रूह पैदा नहीं होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद गरामी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और इसी तरह कई दूसरी किताबों में सही सनद से मरवी है कि उसकी सनद के मुतालिक किसी किस्म का मामूली शायबा भी नहीं हो सकता। ज़ुहदो तकवा, अदालत व सदाकत, शहादत व जानिसारी का मकामात तो बड़े ऊंचे हैं, लेकिन इन सिफात के साथ मुतसिफ होने के बावजूद ईमान की हवेली और उसके दीवार में तुम उस वक्त तक कदम नहीं रख सकते जब तक तुम्हें मेरे साथ इतनी मोहब्बत ना हो जितनी तुम्हें अपनी औलाद, अपने वालिदैन और दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ है। बल्कि उन तमाम चीज़ों की मोहब्बत से बढ़कर जब तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं होगी तो 1000 कलमा पढ़ते रहो, लाखों सजदा करते रहो और सारी रात खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते रहो, ईमान नसीब नहीं होगा जब तक तुम्हें मेरा इश्क नसीब नहीं होगा।
یہ ہے ایمان کے اس پھول کی مہک جس کی برکت سے وہ کاغذ کا بھی پھول حقیقی بن جاتا ہے اور وہ بے جان مجسمہ نہیں بلکہ اس میں حرکت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ صرف کانچ کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ لال و گوہر بن جاتا ہے جسے جب تک بادشاہ اپنے تاج اور ملکہ اپنے گلے کے ہار میں سجا نہیں لیتے اس وقت تک انہیں چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے بعد نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ ہی کسی برہان اور سند کی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان حق اور سچ ہے کہ جب تک آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں نہ ہو اور اس وقت تک ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا دامن پھیلا کر حضور علیہ السلام کی محبت مانگا کرو۔ اے مولا کریم، اگرچہ میں اس قابل تو نہیں تیرے محبوب کے عشق کی نعمت سے سرفراز کیا جاؤں، لیکن تو کریم ہے۔ میں اپنی خالی جھولی تیرے آگے پھیلا رہا ہوں، تیرے حبیب کے صدقے سے ہی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اے اپنے محبوب کو حسن و جمال عطا فرمانے والے، اسی کے حسن و جمال کے صدقے مجھے اپنے محبوب کا عشق عطا فرما۔ حضرات گرامی، جب ہم اپنے رب سے بچے اور زمین مانگتے ہیں، ہم باغات اور ترقی مانگتے ہیں اور امتحان میں اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے مولا کریم، ہمیں حضور علیہ السلام کے واسطہ سے اپنے محبوب کے عشق سے نواز دے، اور جو تو نے ہمیں پہلے محبت عطا فرمائی ہے اس میں اور اضافہ فرما دے۔ اسلام کا تو پتہ ہی اس وقت تک چلتا ہے جب کہ اب ایسی محبت ہو جس کے سامنے انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور اللہ کی معرفت کا راستہ بجز محبت و عشق کے طے ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں جو لطف اور سرور اور کیفیت و مستی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کے ارد گرد گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہو، لیکن وہ زکام کے مریض ہو اور اس کے ناک بند اور اس کی قوت شامہ ہی بیکار ہو چکی ہو، تو اسے کوئی خوشبو نہیں آتی۔ اگر اس کے پاس عطر اور کستوری کی خوشبو بھی رکھ دی جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ اس میں کوئی خوشبو نہیں، یہ سب چیزیں بیکار پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ بھی عطا فرمائی ہو اور اس کے ناک میں سونگھنے کی قوت صحیح اور سلامت ہو، تو وہی عطر کستوری، عنبر اور گلاب کے پھول کی پہچان کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی درس اور سبق یاد کرایا تھا کہ وہ اس کی عظمت اور اپنے دلوں میں جگہ دے، اور اسی وجہ سے عشق و محبت کے امام بن گئے تھے۔ عام طور پر جس کے پاس کوئی چیز ہو اسے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میری دکان پر فلاں سودا اور فلاں چیزیں موجود ہے، اور اسے یہ ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ انہیں ہر حال میں چھپانے کی کوشش کریں، ان پر ہزار پردے ڈالیں اور ان کو ظاہر کرنے سے بڑا ہی اجتناب کریں، لیکن وہ ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ انہیں لاکھ چھپائیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، لوگوں سے انہیں دور رکھنے کی بھرپور صحیح کریں، لیکن اس چیز کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتی، وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ ان میں سے ایک جذبہ محبت ہے، اگر
اگر تم محبوبوں کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا تو محبت کو گویا وہ بغیر زبان کے گفتگو کرنا ہے۔ محبت کا جذبہ یہ ایسا جذبہ ہے جو چھپ نہیں سکتا۔ اپنے لبوں پہ ہزار تالے لگائیں اور یہ خیال کر کے عشق کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا تو وہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ زبان بند کر دیں گے تو آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوں گے۔ اگر آنسوؤں پر قابو پانا چاہیں گے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، اور اگر آپ اس پر بھی ضبط کر لیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور سرزد ہو جائے گی جس سے آپ کی محبت کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مجنو اپنی معشوقہ لیلا سے ٹھنڈ رات سے گزر رہا تھا تو وہ انہیں مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا، میں اپنی محبوبہ کے چھوڑے ہوئے کھنڈروں کے پاس سے گزر رہا ہوں، کبھی میں اس کے دروازوں کو چومتا ہوں، کبھی اس کے دیواروں کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی گرے ہوئے ستونوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہوں، کبھی وہیں بیٹھ کر آنسو بہاتا ہوں۔ اس طرح سے گزرتا ہوں تو اس طرف سے گزرتا ہوں تو دیوار کو چومتا ہوں، اور اس طرف سے گزرتا ہوں تو دوسری دیوار کو بوسہ دیتا ہوں۔ مجھے پاگل اور دیوانہ نہ سمجھو، میں پتھروں کو چوم رہا ہوں، کبھی اس کے نقوش کو چومتا ہوں، کبھی کچی دیواروں کو اور کچی لکڑی سے آستانوں کو بوسہ دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کھنڈ رات کو میرے محبوب سے نسبت ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی زلفوں کو مس کرنے والی ہوا سے جھونکے ان دیواروں کے ساتھ آ کر کے لگے ہوں۔ میں تو ہر اس چیز کو چوم کر دل کو تسلی دیتا ہوں جس کا تعلق میرے محبوبہ کے ساتھ ہو۔ یہ تو ایک دنیا کے عاشق کی بات ہے، لیکن جنہوں نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور جلووں میں گم ہو کر کے رہ گئے، وہ کیوں نہ کہے کروں تیرے نام پر جاں فدا، یہ جان فقط دو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے ساتھ جنگل کے درندے، درخت کے سوکھے تنے، پہاڑوں کے پتھر اور حیوانات بھی محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ پہنچے اور جمعہ کی نماز کا آغاز فرمایا تو آپ خطبہ دینے کے لیے ایک پرانی کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے جو مدت ہائے دراز خشک ہو چکا تھا، جس پر کوئی سبز پتا تھا نہ پھل۔ کچھ وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے کا معمول رہا۔ آپ کی ایک خادمہ تھی جس کا ایک غلام نجار اور بڑھئی تھا، وہ لکڑی کے کام میں بڑا ماہر تھا۔ تو اس صحابیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تم کوئی ایسی چیز بنا دو جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرے۔ تو اس نے وہ ممبر بنایا جو اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جب اس نجار نے ممبر تیار کر لیا تو اس صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے غلام سے ایک ایسی چیز بنوائی ہے جس پر آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا اور مسجد میں لانے کی اجازت دے دی۔ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آپ اس جلے ہوئے اور خشک تنے کی طرف
تشریف نہ لے گئے تو وہ خشک اور بے جان تنا حضور علیہ السلام کے فراق میں اس طرح چیخنے لگا جس طرح ماں اپنے گمشدہ بچے کے فراق میں چیختی اور چلاتی ہے چیختی اور چلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کھجور کے اس تنے سے جدا ہوئے جس کے پاس آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ اس طرح چیخنے لگا جس طرح ماں چیختی ہے جب وہ اپنے گمشدہ بچے کو پالتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سراپا کرم بنایا اور آپ نے اسے روتے چلاتے سنا تو ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس خشک تنے پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے کھجور کے خشک تنے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے سدا بہار بنا دیتا ہوں، تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور تیرے اوپر ہمیشہ پھل لگتا رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت کے درختوں میں ایک درخت بنا دیتا ہوں، تو وہ بوسیدہ تنا اس طرح خاموش ہو گیا اور سکون پذیر ہو گیا جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسے چین نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے زمین میں دفن کر دیا اور یقیناً قیامت کے دن وہ جنت کے درختوں سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے اس سے بھی بڑھ کر سراپا شفقت اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزیز علیہ معنتم، میں تمہیں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے محبوب پردہ گرانی کا باعث بن جاتی ہے اور آپ کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اس خشک تنے کی آواز سن کر اس سے بے پرواہی نہیں کی تو آپ اپنے عاشقوں سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ آپ جیسا قدر اور ان محبوب قدردان محبوب تو اللہ نے دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی آپ سے محبت کر کے دیکھے تو تب اسے پتہ چلے کہ اپنے عشاق اور غلاموں کے ساتھ کیا مہربانیاں فرماتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عاشق کے شد کے یار بخالش نظر نہ کرد، اے خواجہ درد نست ورنہ طبیعت است۔ شاعر کہتا ہے، اگر لوگوں تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ کسی نے میرے محبوب کے ساتھ سچا عشق کیا ہو اور پرخلوص محبت کے ساتھ آپ کی غلامی کا توق اپنے زیب گلو کیا ہو، پھر آپ نے اس پر نظر کرم نہ فرمائی ہو اور اس کو یوں ہی روتا اور تڑپتا چھوڑ دیا ہو، ان کے لطف و کرم میں تو کوئی فرق نہیں۔ کسی کے دل میں جب درد ہی نہ ہو تو مسیحا اور طبیب اس کے سرہانے کیسے آئے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحت مند آدمی کے پاس ڈاکٹر یا طبیب اسے دیکھنے آئے؟ طبیب تو اسے ہی دیکھنے آتا ہے جو درد سے تڑپ رہا ہو، جسے بخار نے بھون کر رکھ دیا ہو۔ تیمار داری اسی کی جائے گی کہ جو کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو، اور جو بے درد ہو کھانے سے پیٹ بھر کر چارپائی پر لیٹا ہوا اور راحت اور سکون محسوس کر رہا ہو اور صبح کے وقت اس کی آنکھ بھی مشکل سے کھلتی ہو، تو اس کو دیکھنے کے لیے کبھی کسی نے طبیب کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے تم اپنے دل میں درد پیدا کرو، عشق و محبت کی تڑپ پیدا کرو، تو ان کی سواری خود تمہارے گھر آ جائے گی۔ ان کی نگاہ لطف کرم تیرے دل کی چاہت کو پورا کر دے گی۔ جب آپ علیہ السلام کھجور کے ایک خشک تنا پر کرم کرتے ہوئے
जन्नत में पहुंचा देते हैं, तो आप अपने आशिक दिलफगार पर करम क्यों नहीं फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हसीन और साहिब कमालो जमाल हैं कि इंसान तो रहे इंसान, आपसे हर चीज़ मोहब्बत करती है और हर एक चीज़ आपकी मोहब्बत पर सरापा बिस्मिल बनकर तड़पती रहती है, बिस्मिल बनकर तड़पती रहती है, बिस्मिल बनकर तड़पती रहती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम को वालेहाना इश्क और मोहब्बत थी। वो किसी पर मख्फी और पोशीदा न थी। सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जिसकी निस्बत और ताल्लुक़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो, वो उसी की मोहब्बत में वारफ्ता और फरेब्ता हो गए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा अदा करने के गरज से बामा 1400 सहाबाए कराम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और कुरैश मक्का ने अपनी अदावत और दुश्मनी की वजह से आपको उम्रा अदा करने से रोक दिया। आप माँ सहाबाए कराम हुदैबिया के मकाम पर फरोकश हुए और मुसालहत के लिए गुफ्तगू शुरू हुई। कुफ़ार मक्का की तरफ से कई वफूद आपकी बारगाह में हाजिर हुए। उनमें से एक उर्वा बिन मसूद भी था जो कट्टर काफिर था और उन पर कुफ़ार को पूरा एतमाद था। वो अपनी आँखों देखा हाल बयान करता और कुफ़ार से कहता कि तुम उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े बड़े शहंशाहों के दरबारों में गया हूँ और उनके पैरोकारों में वो जज्बे इश्क़ मोहब्बत नहीं देखा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम के दिलों में देखा है।